بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کا 38واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں پیسوں کا ہی تذکرہ تھا کہ جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے صحیح طریقے سے خرچ کرو، غلط جگہ پر خرچ کرنے سے بچو، صحیح طریقے سے مال حاصل کرو، غلط طریقے سے مال حاصل کرنے سے بچو، اور پھر اللہ کے نام پر بھی اس میں سے خرچہ کرتے رہو تو اس میں بھی مال بڑھے گا، کاروبار میں لگاؤ تو بھی مال بڑھے گا۔ لیکن یہاں جو بھی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے مال کے تباہی کا ذکر بھی کیا ہے اور مال کی وجہ سے انسان کی تباہی کا ذکر بھی کیا ہے۔ اگر اس طریقے کا کام کرو گے تو مال تو تباہ ہو جائے گا، لیکن مال کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ معیشت کو تباہ کرنے والی چیز، غریب کی سب سے بڑی دشمن چیز وہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آج کی ان آیات کریمہ میں بیان کیا ہے، اور اسی کا نام ہے سود۔ سود اتنا خطرناک معاملہ ہے جس کی وجہ سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنے ماں کے ساتھ زنا سے زیادہ گندی چیز، معیشت کو، انسان کو تباہ کرنے والی چیز یہ سود ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود خور ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن ایسے پیش ہوں گے جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہو اس شخص کا کھڑا ہونا جس کو شیطان نے اپنا اثر ڈال دیا ہو چھو کر۔ شیطان کسی کو چھو لے تو اس کے اوپر جو اثرات آ جاتے ہیں، اسی طرح کے اثرات اور اسی طرح کی شکل شباہت اس بندے کی ہوگی جو قیامت کے دن جو دنیا میں سود کھا رہا ہوگا۔ ابھی ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ ان کے اوپر عذاب اور سزا ان کو یہ کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ व्यापार اور سود ایک ہی چیز ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، کاروبار کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پھر جس کے پاس بھی اللہ کا حکم، اللہ کی نصیحت پہنچی، فَانْتَہَا،
پھر وہ آئندہ اس حرام خوری سے بچ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو پہلا جو وقت ہے وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، آئندہ کا معاملہ بھی اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو بندہ دوبارہ یہی کام کرے گا تو یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقے خیرات کو پالتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر مجرم کو پسند نہیں کرتے۔ ابھی یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کھانے والے ایسے ہیں جس سے جنات کا اثر جس پر پڑ جائے اس کی طرح۔ جنات کا اثر جب پڑ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ کسی کام کا نہیں رہا، اچانک بولتا ہے یہ پتہ نہیں چھت میں کیا ہے مجھے بلا رہا ہے، کوئی کام کاج نہیں کر سکتا، کوئی اٹھنا بیٹھنا، کوئی سوچ بچار کچھ بھی نہیں، اسی کے دماغ پر بھی یہی سوار ہوتا ہے کہ میں ابھی کسی کام کا نہیں ہوں، اور گھر کے سارے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ابھی کسی کام کا نہیں رہا۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جنات کا اثر شاید کوئی لاکھوں لوگوں میں کوئی اس ایک بندے کو ہو جائے تو ہو جائے۔ آج کل ہر ایک بولتا ہے، تھوڑی سی بیماری ہوئی بولتا ہے کہ اس پر جن کا اثر ہو گیا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، بے وقوفی ہے، بے سمجھی ہے۔ اور زیادہ تر انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں جسمانی، وہ پھر ان کو روحانی بیماری سمجھ کر کے اور عاملوں کے پیچھے جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں سب سے بڑا کاروبار بن گیا ہے عامل بننا۔ بیٹھا ہوا ہے مفت میں کوئی کاغذ کے ٹکڑے پر کوئی چند الفاظ لکھ دیے اور وہ جا کر کے ہزاروں روپے اس کو دے دیتے ہیں، اور پھر وہ کچھ اچھے عامل بھی ہیں لیکن میں زیادہ تر اس طرح کے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا بڑا ڈاکو، تو اسی کو ڈاکے لگاتے لگاتے کوئی بیماروں کے ساتھ، کوئی رشتہ دار بیماروں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑی، ملاقات ہوئی تو ان کو پتہ لگا کہ میں بیمار تھا، فلاں عامل کے پاس گیا اور وہاں سے میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر عاملوں کا جب اس نے معاملات دیکھے تو پتہ لگا کہ ان کے پاس تو پیسہ بہت زیادہ ہے۔ پھر اس ڈاکو نے سوچا یار میں بھی پیسہ کماتا ہوں، یہ بھی پیسے کماتے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈالتا ہوں، دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہوں، پھر جا کر کے پیسے میں کماتا ہوں، میں بھی اگر ان کی طرح پیر بن جاؤں تو اچھا نہیں ہے۔ اسی نے بھی بھائی ایک کوئی کمرہ بنایا، کمرے میں بیٹھ کر کے اور ذکر شروع کر دیا، اللہ 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 اللہ۔ لوگوں کے اندر کچھ چمچوں کو بولا کہ جاؤ جا کر کے مشہور کرو کہ یہ تو بڑا پیر ہے۔ جیسے ہمارے دادو ضلع میں ایک پیر ہے سعدی موسانی، اس کے لیے باقاعدہ مشہور ہے کہ وہ آپریشن کرتے ہیں، میت مردہ یعنی قبر میں ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ابھی بیماروں کا آپریشن بھی یہاں ہوتا ہے۔ اور خیر یہ جھوٹ ہے سیدھا سیدھا۔ ابھی وہاں کے مجاور سعدی موسانی کے جو مجاور تھے وہ آپس میں لڑ پڑے، دو تین پارٹنر تھے، ایک پارٹنر وہاں سے بھاگ گیا، نکل کر کے دوسری جگہ پر، ایک شہر کا نام ہے ککڑ کے قریب ایک جگہ پر دیہات میں اس نے جا کر کے ایک مزار بنا دی، ایسے کوئی میت وغیرہ ہے ہی نہیں، مزار بنا دی، پھر ایڈورٹائز کی، پھر اسی کے لیے پینا فلیکس اشتہار ادھر ادھر لگا دیے کہ جو بھی مشکل مسئلہ ہو یہاں آ جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہاں پہلے تو کوئی تھا نہیں، ابھی بھی کوئی بزرگ مرا نہیں ہے، پھر یہ کہاں سے پیر آ گیا ادھر؟ اس نے بولا کہ اصل میں حضرت سعدی موسانی کا ابو یہاں دفن ہے، اس وجہ سے مجھے حکم ہوا کہ یہاں آ جاؤ، کیونکہ کاروبار وہاں اچھا چل رہا تھا نا، مردوں کے نام پر کمانا تھا، وہ یہاں آ گئے۔
تو اس نے بھی یہ ایڈورٹائز کے لیے مشہور کر دیا کہ آپ بولو جا کر کے لوگوں کو کہ یہاں بڑا پیر ہے، جو کچھ مشکل ہو یہاں آ جاؤ۔ لوگ یہاں آنا شروع ہو گئے، روزانہ کوئی نذرانے میں پیسے دے رہا ہے، کوئی بکرا دے رہا ہے، کوئی کیا۔ اسی طریقے سے اسی نے بڑا پیسہ کمانا شروع کر دیا۔ تو لوگ آج کل ذرا سا بیماری کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ کوئی جنات کا اثر ہے، کوئی روحانی چکر ہے۔ کوئی روحانی چکر نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے بتلایا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اپنے لڑکے کو لے کر کے، نوجوان لڑکا ہے، بالکل پاگل، بے ہوش پڑا ہوا ہے، کوئی بات کرو تو آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے پھر اور بس۔ تو میں نے اپنے حساب سے علمی طور پر جو کچھ کرنا تھا دیکھا تو اس کے اوپر جنات کا اثر نہیں تھا۔ پھر ان سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ کہ یہ کیا کرتا، کھاتا پیتا یہ وہ؟ انہوں نے بولا کافی دنوں سے بیمار ہے، کچھ کھا پی نہیں رہا۔ تو میری نظر اس کے سر پر پڑی، جو کر رہا تھا سر پر ہاتھ رکھا، سر پر جو نظر پڑی تو سر بالکل خشک۔ تو میں نے بولا اس کو تیل کتنے دن پہلے لگایا ہے؟ بولا ہمیں تو یاد نہیں آ رہا۔ تیل لگانا اپنے بچے کو ہمیں یاد ہی نہیں ہے تیل کب لگایا تھا۔ تو انہوں نے بولا کہ آپ نماز وغیرہ پڑھتے ہو؟ بولا ہاں الحمدللہ۔ بولا آپ نے کبھی کسی مولوی سے سنا نہیں ہے کہ تیل لگانا بھی سنت ہے اور پیغمبر کریم تیل لگاتے تھے؟ ہاں سنا ہے۔ پھر اس کو کیوں نہیں لگاتے؟ بس مرضی والا ہے، کوئی لگائے نہ لگائے۔ تو اسی نے بولا کہ ابھی تیل لے آؤ۔ تیل لے آئے، سر کے اوپر پورے سر پر تیل لگایا، تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ پورا تیل خشک ہو گیا، یعنی دماغ نے اس کو چوس لیا۔ پھر دوسرا تیل لگایا، تیسرا تیل لگایا، 1 پاؤ تیل ایک ٹائم پر ایک لڑکے کے سر کو لگایا، اور جیسے ہی سر کو لگا کر کے اس کی مالش کی تو جیسے مالش ہو رہی تھی تو وہ سو گیا۔ بول رہے تھے کہ ہفتے سے 1 منٹ کے لیے بھی اس کو نیند نہیں آئی، سو نہیں سکتا۔ ابھی اسی کو تیل صرف لگایا اور سو گیا۔ تقریباً 12 گھنٹے سے زیادہ، 24 گھنٹے سے زیادہ سویا رہا۔ 1-2 مرتبہ اٹھا، پانی مانگا، پھر سو گیا۔ تو 24 گھنٹے کے بعد بالکل ٹھیک۔ تو زیادہ تر بیماریاں اسی طرح سے ہماری اپنی کمی کوتاہی کی وجہ، پانی نہ پینے کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں، یا پھر شوگر وغیرہ، بلڈ پریشر، یہ ساری جو دیکھنے میں نہ آنے والی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے آدمی بولتا ہے اس پر جنات کا اثرات ہو گئے ہیں، دماغ کام نہیں کر رہا، دل کام نہیں کر رہا، یہ ہے یہ۔ تو پہلے نمبر پر آپ اپنا احتیاط کریں، خوراک صحیح کریں۔ دوسرے نمبر پر اس کا جو طبی لحاظ سے علاج ہے وہ کریں۔ پیغمبر کریم نے خود طبی علاج کروایا ہے، اور حجامہ ایک بہترین علاج ہے۔ ہر بیماری کے لیے حجامہ ہوتا ہے، ہر جگہ پر نیک لوگ، خصوصاً تبلیغی لوگ آج کل حجامہ کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، مفت کی چیز ہے۔ وہاں ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے، آپ علاج آپ کا ہو نہ ہو، ڈاکٹر کو بیماری سمجھ میں آئے نہ آئے، پہلے آپ کو فیس دینی ہے، پھر بعد میں ڈاکٹر آپ کو چیک اپ کرے گا۔ اس سے بڑی یعنی حرام خوری اور کیا ہوگی؟ جب آپ کو بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے، علاج ہی نہیں کیا، مریض کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو فیس کس چیز کی لے رہے ہیں؟ لیکن سیدھا ظلم۔ تو مقصد یہ ہے کہ جنات کا اثر ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا لوگوں نے مفت کا پیسہ سمجھ کر کے اس کو ضائع کرنا شروع کیا ہے۔ غریب آدمی جس کے پاس پیسہ ہو ہی تھوڑا نا، وہ خود نہیں جاتا، بھائی میں نے پیسہ کمایا اتنا ہے جو گھر کا خرچہ کروں، اب اس میں سے میں جو پیروں کو اور ان عاملوں کو دوں، میرا گھر کیسے چلے گا؟ لیکن عورتیں مجبور کرتی ہیں، محلے والے مجبور کرتے ہیں، تو ظالم ایسا ہے، تیری بیوی بیمار پڑی ہوئی، اس کو لے نہیں جاتا۔ تو جس طرح سے شیطان کا واقعی کسی پر اثر ہو جائے، وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، چل پھر نہیں سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا، سود خوروں کا حال بھی قیامت کے دن اسی طرح کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وہاں بھی اگر آدمی دنیا کے اندر بیمار ہوا، پریشان ہو، اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہے، آخرت میں اگر یہ مرحلہ ہے پھر آدمی کہاں جائے گا؟ کیوں اس طرح سے اس کو سزا ملے گی؟ اس لیے کہ یہ کہتا ہے کہ سود اور واپار ایک ہی چیز ہے،
بھائی ایک ہی چیز نہیں ہے، سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور व्यापार کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ اس کے ظاہری شکل کو نہ دیکھو، بس جس کے اوپر بھی علماء نے سود کا نام لگایا وہ حرام ہے۔ آپ کو بھلے اس میں نفع نظر آئے تو بھی حرام ہے، نقصان نظر آئے تو بھی حرام ہے۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے آدمی دیکھے، بھائی کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، بکرا بھی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بولے بھائی اس میں بھی گوشت ہے، اس میں بھی گوشت ہے، وہ بھی بچے دیتے ہیں، وہ بھی بچے دیتے ہیں، کتا بکرے جیسا ہم کھا لیتے ہیں، تو حرام ہے۔ اسی طرح سے پرندے ہیں بالکل پرندوں جیسے، کچھ پرندے جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں وہ حرام ہیں، دیکھنے میں وہی پر ہیں، وہی پنجے ہیں، وہی سر ہے، وہی سارا کچھ، لیکن کچھ پرندے حلال کچھ حرام۔ عورتیں ہیں، اگر آپ کی اپنی بہن ہے تو نکاح کے لیے حرام ہے، اور چچا زاد بہنیں تو حلال ہیں، ابھی وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے، لیکن کہاں حلال کہاں حرام یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو سود کی کوئی بھی صورت ہو، بھلے تمہیں व्यापार جیسی نظر آئے لیکن حرام ہے۔ بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ سود کے اندر بس پیسے پر پیسہ کمانا ہوتا ہے، بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ व्यापार کے اندر بھی پیسے پر پیسہ کمانا ہوتا ہے لیکن بیچ میں کوئی چیز آ جاتی ہے۔ مثلا میں 1000 روپے کی کوئی گندم بیچ رہا ہوں، 1000 روپے خرچہ کیا اور اسی پر مجھے 1100 روپے ملیں گے، 1200 روپے ملیں گے، تو میں نے 1000 روپیہ دیا تھا، پیسے کم تھے، مجھے زیادہ پیسے آ گئے، لیکن بیچ کے اندر گندم آ گئی، تو یہ جائز۔ 1000 روپے کی گندم لی، 1100 روپے میں بیچ کر کے 100 روپے نفع لیا، جائز۔ 1000 روپیہ کسی کو دیا اور بدلے میں 1100 روپے لیے، اس میں بیچ میں کوئی چیز نہیں آئی، تو یہ حرام ہو گیا۔ سونا ہے، سونے کو سونے کے بدلے میں دو تو حرام، سونے کے بدلے میں کوئی چیز لی اور وہ چیز بیچتے ہو تو زیادہ نفع کے ساتھ بیچ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے میں سود کی کئی ساری صورتیں چلتی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر زیادہ تفصیل بتاؤں گا۔ تو سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، بھلے کسی بھی طرح کا ہو، اور व्यापार کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی چیز بتلائی ہے، خصوصاً وہ چیزیں جو انسان کے نفع کی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، جو مجبوری کی چیزیں ہیں، ان کا کاروبار کرنا بہت بڑا برکت والا بھی ہے، ثواب بھی ہے، اللہ کے نبی کی اس کے لیے دعا بھی ہے۔ لیکن جو غیر ضروری چیزیں ہیں، ان میں سے جو ناجائز ہیں ان کا کاروبار بھی ناجائز، جو جائز ہیں ان کا کاروبار بھی جائز، لیکن برکت ان میں نہیں ہوگی۔ جیسے یہ آج کل کھلونے وغیرہ چیزیں ہیں، یہ مجبوری تو نہیں ہے، فیشنی کپڑے ہیں جو جائز فیشن ہو، وہ بھی مجبوری تو نہیں ہے، تو جو مجبوری والا چیزیں ہیں ان کا کاروبار ثواب، جو مجبوری نہیں ہے جائز ہے ان کا کاروبار بھی جائز، جو ناجائز ہیں ان کا کاروبار بھی ناجائز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کو ابھی نصیحت پہنچی اور وہ رک گیا حرام خوری سے، تو اس کا جو ہو چکا وہ معاف ہے۔ جو ہو چکا، پہلے آپ وہ حرام کھا چکے، غلط کر چکے، ابھی آپ کو توفیق مل گئی توبہ کی تو معاف۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ابھی آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر دوبارہ آپ یہی کرو گے وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دوبارہ اگر سود کا کام کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے اور ہمیشہ آگ میں رہو گے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتے ہیں جبکہ صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا آپ کا سودی کاروبار ہو، لیکن ایک نہ ایک دن آپ تباہ ہو جاؤ گے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، ایسے کافروں کو جو سود کا کام کرتے ہیں، ایسے مجرموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، ضرور وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اللہ کی ناراضگی والی چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.